بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اب وہ ایک مرد آہن بن چکے ہیں، اقتدار پر 20 سال اور پے در پے انہوں نے اپنے مخالفین پر فتوحات حاصل کی ہیں، جن میں فتح اللہ گولن، اس کی نظریاتی تحریک، اس کے ہزاروں کارندے شامل ہیں۔ ترکی اس وقت افریقہ میں ہے، لیبیا میں ہے، صومالیہ میں ہے، الجزائر میں ہے، شام میں ہے، عراق میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ صدر طیب اردگان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تمہارے ارادے جانتے ہیں۔ سوڈان میں جو خونی کھیل کھیلا گیا اور الفاشر میں چند دنوں میں ہزاروں قتل عام ہوئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور وہ خونی درندہ جو اس میں پیش تھا، جنرل حمیدتی کا کارندہ، اس کا نام کچھ اور ہے لیکن وہ خود کو ابو لولو کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ابو لولو کنیت ہے اس قاتل کی جو فیروز مجوسی ہے، جس نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد میں فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ وہ اس طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو ابو لولو کہتا ہے۔ جس دن ہزاروں قتل عام ہوئے، کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھ سے 1600 مرے ہیں لیکن یہ کم ہیں، کل میں 2000 ماروں گا۔ طیب اردگان نے واضح پیغام دیا، اس نے کہا ہم تمہارے ارادے جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اسے گزرگاہ بنانا چاہتے ہو، ہم جانتے ہیں تم یہاں کے باعزت شہریوں کو تقسیم کر کے ان کے گھر سے نکالنا چاہتے ہو، ہم جانتے ہیں تم راستہ بنا کر صومالیہ پہنچنا چاہتے ہو، تم لیبیا پہنچنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد الجزائر ہے تاکہ تم افریقہ میں ترکی کے اتحادیوں کی آخری پناہ گاہوں تک پہنچ سکو۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم کن کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہو اور کن کے اشارے پر یہ سارا کھیل کھیل رہے ہو۔ طیب اردگان نے کہا کہ اب ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ طیب اردگان کا یہ کہنا دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے روم تک پہنچا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ترکی سے 2 طیارے اڑے ہیں، ایک اس کمپنی کا جو براہ راست منسلک ہے ترک خفیہ اداروں سے، اور دوسرا ترکی کا کارگو طیارہ۔ اب بات صرف اعلان تک نہیں رہی، ٹرینرز، مددگار، اسلحہ، دوائیاں، ہر چیز اب خرطوم تک پہنچ چکی ہے۔ شام میں دنیا بھر کی طاقتوں کو شامی عوام اور شام کے بیٹوں کی مدد سے ترکی نے شکست فاش دی۔ وہ ترکی ہی تھا جس نے 5 ملین سے زائد شامی باشندوں کی میزبانی کی۔ وہ طیب اردگان ہی تھے جنہوں نے قوم پرستوں کے شدید ترین دباؤ کے باوجود نہ صرف خوبصورت میزبانی کی بلکہ ان کی نسل کو پڑھایا، اور کچھ خاص ادارے بنائے جہاں خاص شامی بچوں کو رکھا گیا، اور انہیں وہ تعلیم دی گئی جس سے ملک چلایا جاتا ہے، جو اس وقت احمد الشرع کے آس پاس نظر آتے ہیں۔ طیب اردگان نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم شام میں قصد اور دوسرے گروہوں کو مدد دے رہے ہو تاکہ وہاں شورش برپا کر سکو، ہم جانتے ہیں تم عراق اور شامی علاقوں میں کردوں کی مدد کر رہے ہو، لیکن اب ترکی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ ایک گہری سرد جنگ کا آغاز ہے، یہ چلے گی، لیکن اس کے اندر سے جو بالوں پر نکلیں گے وہ طویل مدتی ہوں گے۔ اس وقت ترکی لیبیا کی شورش، علاقائی تقسیم، قبائلی لڑائیوں کو ختم کر کے اسے متحد کر کے ایک قوت تشکیل دینے میں مصروف ہے۔ اس وقت ترکی صومالیہ میں کام کر رہا ہے، اس وقت ترکی الجزائر میں کام کر رہا ہے، اس وقت ترکی کی مدد سے شام کے بیٹوں نے اپنا ملک اپنے قبضے میں لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں احمد الشرع پر شک ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں وہ دیوانہ وار اٹھے، سانڈ بنے ہوئے اس ملک سے ٹکرا جائے جو شام میں گھس کر بمباریاں کر رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف احمد الشرع سے ان لوگوں کو ہے جو کل شام میں قتل عام کر رہے تھے، جو کل لوگوں کو
جلا رہے تھے، مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، عورتوں کو قید میں رکھ کر عصمت دریاں کر رہے تھے۔ آج جب شام میں آگ نہیں لگی ہوئی، آج جب پرشین پروجیکٹ کا 150 ارب ڈالر ٹھکانے لگا، آج جب ایرانی مجوسیوں کو وہاں سے سر جھکا کر منہ شرمندگی سے لال کر کے اور دم دبا کر بھاگنا پڑا، تو ایرانی مجوسیوں اور ان کے پھیلے ہوئے دنیا بھر کے حواریوں میں سراسیمگی بھی ہے، اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے، ہیجان بھی ہے۔ اور وہ لبنان سے بیٹھ کر، عراق سے بیٹھ کر، ایران سے بیٹھ کر فیک اکاؤنٹ سے پوری ایک خفیہ مہم چلا رہے ہیں۔ اغیار کے تیروں کو دیکھو کہاں برس رہے ہیں۔ وہ کبھی امیر المومنین کہہ کر اردگان پر تانے کسیں گے، کبھی وہ نمک حرام کہہ کر افغانیوں پر تانے کسیں گے، کبھی وہ احمد الشرع، احمد جولانی پر تانے کستے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ کیا وہ اپنی قوم کو مروا دے؟ کیا وہ راستے نہ کھولے؟ کیا وہ 15 سال سے قتل و غارت کے ستائے ہوئے معصوم لوگوں کے زخموں پر پھاہے نہ رکھے؟ کیا یتیموں کا سہارا نہ بنے، بیواؤں کا سہارا نہ بنے؟ کیا وہ بند مساجد کو نہ کھولے، بند کاروبار کو نہ کھولے، زخموں سے تڑپتے اور بھوک سے بلکتے بچوں کا سرپرست نہ بنے؟ اسے اپنے ملک کو بچانا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ترکی کھڑا ہے اور طیب اردگان کھڑا ہے، جس نے بہت سمجھداری سے لبرلز کے پنجے سے، سازشیوں کے پنجوں سے اور فاشزم سے، فحاشی سے، عریانی سے، بے دینی سے، الحاد سے اور ایک ایسی فورس سے جو اپنے ٹینک عوام پر چڑھا دیتی تھی، بڑی حکمت، مصلحت، تدبر، باریک بینی اور دوربینی کے ساتھ اپنی قوم کو نکالا ہے، اور اس بھنور سے نکال کر آج وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں میں اپنی پسند کا منصوبہ لا رہا ہے، اور یہ منصوبہ سازشیوں کے خلاف ہے، قاتلوں کے خلاف ہے۔ ایران میں انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے سوڈان میں جنرل حمیدتی کے پیچھے کون ہے اور اسے کون سپورٹ کر رہا ہے، لیکن تمہارے ارادے ناکام ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلد سوڈان کی تقسیم اور حصے بکھرے کرنے کا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اب ترک دماغ ایک لمبے تجربے کے ساتھ خرطوم میں اتر چکا ہے۔ عراق کے وہ کرد جو شام اور ترکی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، اور شام جس میں ہر طرف سے آگ لگانے کی کوشش کی گئی، احمد الشرع مسکراتے ہوئے اس آگ کو بجھا رہا ہے۔ وہاں وہ لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ ایرانی مجوسی افکار کی مذہبی عبادت گاہوں کو کھولا جائے، تو شام کے بیٹے اہل سنت باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا ہم ابھی تک نہیں بھولے کہ یہاں کون کون سی ملائشیا اور طائفات تھیں جنہوں نے آ کر ہمارے بچوں، مردوں، عورتوں، بڑوں، بوڑھوں اور جوانوں کو قتل کیا۔ ہم انہیں دوبارہ یہاں پنپنے نہیں دیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرب قیامت کی پیشین گوئیوں میں بلاد شام کا بڑا نام ہے اور بڑا مقام ہے؟ میرے اللہ نے چاہا اگر امت مسلمہ نے اپنی قیادت پر، جو صحیح اور درست قیادت ہے، اعتماد رکھا، وہ سوشل میڈیا پر، نشریاتی اداروں پر فیک اکاؤنٹس کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئی، تو انشاءاللہ اچھائی آگے بڑھے گی اور اچھی خبریں آئیں گی۔ یہ اوپر نیچے نرم گرم چلتا رہتا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔